شب اسرا کی دلہا پہ دایا درود، شب اسرا کی دلہا پہ دایا درود، نو شہر میں جنت پہ لاکھوں سلام، جن کے ماتھے شفاعت کا شہرارہ، جن کے ماتھے شفاعت کا شہرارہ، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ دوستان محترم، آج میں اور آپ محب محترم محمد عادل کی شادی کے مبارک موقع پر نکاح کی مجلس میں مسجد میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا یہاں جمع ہونا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت آج کی اس محفل میں نکاح ہونے والے دلہا دلہن کو تمام قسم کی آفات بلات پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، اور آج کے نکاح ہونے والے دلہا دلہن کو آپس میں الفت و محبت عطا فرمائے، اور انہیں دین و شریعت کے مطابق زندگی کے لمحے گزارنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ آئیے کچھ دیر سے 15 منٹ آپ کے سامنے نکاح کے حوالے سے کچھ اہم بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں۔ آپ دیکھیں اسلام میں نکاح کی اہمیت کیا ہے۔ نکاح دنیا کی تمام قوموں میں ہوتا ہے، نکاح دنیا کے تمام مذہبوں میں ہوتا ہے۔ کسی مذہب میں نکاح یہ آگ کے ارد گرد چند پھیرے لگانے کا نام ہے، کسی مذہب میں چند رسموں کی ادائیگی کا نام نکاح ہے، لیکن اسلام میں نکاح یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیگی کی نیت سے یہ ایک عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں اسلام میں نکاح کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب ہم کسی نیک عمل کی شروعات کا ارادہ کر لیتے ہیں تو ہمارے لیے اس نیک عمل کی نیت ہی پر اجر و ثواب شروع ہو جاتا ہے، نیکی شروع ہو جاتی ہے۔ جب تک ہم اس کام کو مکمل نہیں کر لیتے اس وقت تک ہمارے لیے اجر و ثواب ملتا رہتا ہے، ہمیں نیکیاں ملتی رہتی ہیں۔ اسے آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ اپنے گھر سے نماز کی ادائیگی کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں، ابھی آپ مسجد میں نہیں پہنچے، ابھی آپ نے وضو نہیں کیا ہے، ابھی آپ صفوں کے درمیان آگے نہیں بڑھ گئے ہیں، ابھی آپ نے تکبیر تحریمہ نہیں پڑھی ہے، ابھی آپ نے قرات اور دیگر نماز کی ارکان شروع نہیں کیے ہیں، بس ابھی آپ اپنے گھر سے چلنا شروع ہوئے ہیں اور آپ مسجد تک نہیں پہنچے ہیں، مگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میں عبادت کرنے جا رہا ہوں، اللہ و رسول کے حکم پر عمل کرنے جا رہا ہوں۔ آپ مسجد میں نہیں پہنچے ہیں مگر اللہ رب العزت آپ کو قدم قدم پر نیکی عطا فرماتا ہے، آپ کے لیے قدم قدم پر گناہ مٹائے جاتے ہیں، آپ پر قدم قدم پر آپ کے لیے جنت میں درجے بلند کیے جاتے ہیں۔ جب تک کہ ہم اس فریضے کو مکمل نہیں کر لیتے اس وقت تک ہمیں وہ اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں جب ہم حج کا فریضہ ادا کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، ابھی ہم بمبئی نہیں پہنچے گے، ابھی ہم احمد آباد نہیں پہنچے گے، ابھی ہم نے احرام نہیں باندھا ہے، ابھی ہم نے لبیک اللہم لبیک کا تلبیہ پڑھنا شروع نہیں کیا ہے، ابھی صرف ہم نماز کی حج کی ادائیگی کے لیے گھر سے نکلنا شروع ہوئے ہیں، لیکن اللہ رب العزت قدم قدم پر نیکی عطا فرماتا ہے، نیکیاں شروع ہو جاتی ہے، اجر و ثواب شروع ہو جاتا ہے۔ جب تک کہ ہم حج کا فریضہ ادا نہیں کر لیتے اس وقت تک مکمل ہمیں اجر و ثواب ملتا رہتا ہے، مسلسل نیکیاں ملتی رہتی ہے۔ بس اسی طریقے سے سمجھے کہ نکاح کے عمل سے ایک بندہ مومن کو کس قدر اجر و ثواب ملتا ہوگا۔ دوستو آپ دیکھیں جب ایک بندہ مومن اور جب ایک مومنہ خاتون اللہ و رسول کے حکم پر عمل کی نیت سے جب آپس میں ایک
दूसरे के साथ निकाह के बंधन में बंध जाते हैं, निकाह के बंधन में जुड़ जाते हैं, उनका निकाह तय हो जाता है और जब तक निकाह बाकी रहता है उन्हें अजर सवाब मिलता रहता है, उन्हें नेकियां मिलती रहती है। तो दोस्तों, निकाह की नेकियों को कौन गिन सकता है? निकाह के अजर सवाब को तसव्वुर में कौन ला सकता है? दोस्ताने मोहतरम, आओ मैं आपको बताऊं, याद रखना, निकाह एक ऐसा एक अजीम तरीन यानी इबादत का जरिया है कि आप देखें जन्नत के अंदर भी ये इबादत नहीं थी, सिर्फ हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा मौजूद थे। इस चीज को याद रखें, जब जन्नत में सारे लोग दाखिल किए जाएंगे उस वक्त वहां मामला ये होगा, वहां कोई इबादत ना होगी, लेकिन उस वक्त भी जन्नत के अंदर भी निकाह वाली इबादत मौजूद होगी, निकाह वाली इबादत मौजूद होगी। आओ मैं आपको बताता चलूं कि इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि निकाह का तसव्वुर कितना अहम है, निकाह कितनी अहम चीज है, निकाह कितना अहम चीज है। दोस्ताने मोहतरम, आप देखें, यानी इस बात से, इसीलिए तो इस्लाम के अंदर निकाह को दुनियावी रस्मों के तौर पर नहीं रखा गया है। इस्लाम में निकाह को इबादत का दर्जा दिया है, इस्लाम में निकाह को अल्लाह व रसूल के हुक्म पर अमल की वजह से अजर व सवाब का दर्जा दिया है। इसीलिए याद रखना, पूरी दुनिया के अंदर एक मोमिन, एक बंदे मोमिन के लिए अगर कोई कीमती चीज है तो वो उसका ईमान है, वो उसका दीन है, वो उसका दीन है। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि इस अमल की वजह से, निकाह के अमल के जरिए से ईमान को क्या मिलता है, दीन को क्या मिलता है। तो आप देखें, मैं आपको बताता चलूं, मेरे आका मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इजा तज़व्वजल अब्दु फक़द इस्तकबरा निस्फ़द्दीन फक़द इस्तकबरा निस्फ़ल ईमान। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब एक बंदा मोमिन जब निकाह कर लेता है तो निकाह की वजह से उसका आधा ईमान मुकम्मल हो जाता है, उसका आधा दिन मुकम्मल हो जाता है। तो दोस्तों, पता ये चला कि निकाह के जरिए ईमान आधा मुकम्मल हो जाता है, दीन आधा मुकम्मल हो जाता है। इससे पता ये चला कि एक मोमिन के नजदीक सबसे अहम चीज उसका ईमान है। अब मैं आपको कैसे बताऊं कि इस ईमान की कितनी ज्यादा अहमियत है, ये ईमान कितनी अजीम चीज है। आज आम तौर पर लोगों को ईमान की फिक्र का एहसास नहीं है। एक जाहिर से जाहिर शख्स, एक देहाती से देहाती शख्स, एक अनपढ़ से अनपढ़ शख्स जिसे कलमा भी ना आता हो, कोई सरमायादार शख्स जा करके, कोई दौलतमंद इंसान जा करके, जिसके पास दौलत मौजूद है, वो उस अनपढ़ आदमी के पास जा करके, उस देहाती आदमी के पास जा करके, उस जाहिल आदमी के पास जा करके ये कहें कि मैं तेरा पूरा वजूद यानी तोल करके सोना तुझे दूंगा, तुझे बहुत सारा माल दूंगा, बहुत सारी दौलत दूंगा, तू एक बूत के सामने सजदा कर ले, तो एक मर्तबा अपने रब का इनकार कर दे, तो वो देहात गांव का रहने वाला मोमिन भी यही कहेगा, मैं ये सोना तेरे मुंह पे मारता हूँ, ये दौलत, ये पैसे, ये रुपये मैं तेरे मुंह पे मारता हूँ, मगर मैं कलमा तो अपने रब का पढ़ूंगा, मैं कलमा तो अपने रब का पढ़ूंगा। इससे क्या पता चला? इससे पता ये चलता है कि एक मोमिन के नजदीक अगर कोई अहम चीज है तो उसका ईमान है, वो उसका ईमान है। मुसलमानों, यही निकाह है कि जिसके जरिए ईमान कंप्लीट होता है, यही निकाह है कि जिसके जरिए दीन कंप्लीट होता है। अरे निकाह के जरिए तो ईमान कंप्लीट होता है, निकाह के जरिए तो दीन कंप्लीट होता है। याद रखना, मैं आपको बताता चलूं कि निकाह की बरकतों का आलम क्या है। निकाह की बरकतों का आलम तो ये है कि हमारे आका मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब एक बंदे मोमिन और एक मोमिना खातून जब निकाह के बंधन में बंध जाते हैं, जब आपस में निकाह के बंधन में जुड़ जाते हैं, उनका निकाह हो जाता है, उनकी शादी हो जाती
جاتی ہے تو شادی ہونے سے پہلے وہ 70 رکعت نماز ادا کرتے تھے، لیکن آقا فرماتے ہیں آج جب ان کا نکاح ہو گیا، ان کی شادی ہو گئی، تو شادی کے بعد جب 1 رکعت نماز ادا کرتے ہیں تو شادی سے پہلے والی 70 رکعتوں کے برابر اسے ثواب دیا جاتا ہے، اسے اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ یعنی ایک وہ نوجوان ہے جس کی شادی نہیں ہوئی ہے، ایک وہ نوجوان ہے جس کا ابھی نکاح نہیں ہوا ہے، اور ایک وہ نوجوان ہے جس کی شادی ہوئی، جس کا نکاح ہوا ہے، اور ایک وہ نوجوان جس کا نکاح نہیں ہوا ہے، وہ مسجد میں کھڑا رہ کر کے 70 رکعت نماز ادا کرتا ہے، اور ایک نکاح ہونے والا نوجوان مرد اور مومنہ خاتون اگر اپنے گھر میں مصلی پر بیٹھ کر کے 1 رکعت نماز ادا کرے تو مومنہ خاتون اور مومنہ مرد کو، شادی شدہ کو غیر شادی شدہ کی 70 رکعتوں سے برابر ثواب دیا جاتا ہے، 70 رکعتوں کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ دوستان محترم، یہ ہی نکاح کی اہمیت، یہ ہی نکاح کی برکتیں۔ اتنا ہی نہیں، آؤ میں آپ کو بتاؤں، سلطان الہند عطا رسول سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنے ملفوظات کے اندر، ہست بہست کے اندر آپ اٹھا کر کے پڑھے، سرکار غریب نواز فرماتے ہیں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے پیر و مرشد خواجہ غریب نواز کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا اور میرے پیر و مرشد کی زبان کھلی ہوئی تھی۔ سرکار قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب میرے مرشد کریم کی زبان کھلتی ہے تو منہ سے پھول جھڑتے ہیں، انوارات کھلتے ہیں، یعنی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے پیر و مرشد خواجہ غریب نواز کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، میرے پیر و مرشد بیان فرما رہے تھے، اس میں میرے پیر و مرشد نے یہ بات بیان کی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر اترے اور جب حوا سے ملاقات ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، جب دونوں حضرت آدم و حوا دونوں قریب ہونا چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت نے جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ اور آدم سے کہو قریب ہونے سے پہلے غسل کر لو، غسل کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حضرت جبریل آتے ہیں اور کہتے ہیں اے آدم، آپ کے رب کا حکم ہے پہلے غسل کرو، پہلے غسل کر لو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں میں غسل کروں گا، مگر غسل کرنے سے مجھے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ تو جبریل فرماتے ہیں کہ آپ کے رب کا فرمان ہے کہ جب آپ غسل کریں گے اور آپ کے بدن سے جتنے پانی کے قطرے ٹپکیں گے، ہر قطرے کی تعداد کے برابر اللہ ایک ایک فرشتے کو پیدا فرما دے گا، ایک ایک فرشتے کو پیدا فرما دے گا، اور فرشتہ قیامت آنے تک جتنی تسبیح پڑھتا رہے گا، ہر تسبیح کا ثواب اس حلال طریقے سے غسل کرنے والے کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، حلال غسل کرنے والے کو اس کا ثواب دیا جائے گا۔ جب یہ بات سنی حضرت آدم علیہ السلام نے تو رو پڑے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پوچھا گیا رونے کی وجہ کیا ہے، رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا سکے کا دوسرا رخ بھی دیکھو، ایک رخ تو دیکھ لیا، سکے کا دوسرا رخ دیکھو۔ جب کوئی شخص حرام طریقے سے غسل کرتا ہے، جینا کے اندر کوئی نوجوان مبتلا ہو گیا، بدفعلی کے اندر مبتلا ہو گیا، زینانی بدکاری کے اندر مبتلا ہو گیا، اور جینا کرنے کے بعد بدفعلی کرنے کے بعد جب وہ غسل کرتا ہے، یعنی حرام غسل کرتا ہے، تو فرماتے ہیں حرام غسل کی وجہ سے جب اس کے بدن سے پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں تو ہر قطرے کی تعداد کے برابر ایک ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، ایک ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، اور اس شیطان جب تک اسے بدکاری کرواتا رہے گا، اسے جینا کرواتا رہے گا، اسے بدفعلی کرواتا رہے گا، سارا گناہ کا وبال اس جانی کے حصے میں لکھا جائے گا۔ تو دوستان محترم، حضرت آدم علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ جب حلال شخص وہ حلال طریقے سے غسل کرتا ہے تو اس کے بدن سے جو پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں، ہر قطرے کی تعداد کے برابر ایک ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے، اور فرشتہ قیامت تک جتنی تسبیح پڑھتا ہے ہر تسبیح کا ثواب حلال غسل کرنے والے کے نامہ اعمال میں
لکھا جاتا ہے تو ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھ ہی لیا، اے جبریل یہ تو بتاؤ یہ ثواب صرف میرے لیے ہے؟ تو اللہ کا حکم آ گیا، اے جبریل جا آدم کو کہہ دے کہ یہ ثواب صرف تمہارے لیے نہیں ہے، تمہاری اولاد کے لیے بھی ہے، اور قیامت آنے تک آپ کی اولاد میں سے جو بھی مومن مرد اور مومنہ خاتون حلال طریقے سے غسل کرے گا اسے بھی اجر و ثواب دیا جائے گا۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں حضرت بشر حافی رضی اللہ عنہ کہ جن کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ اللہ کے بہت بڑے ولیوں میں جن کا شمار ہوتا ہے۔ حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں والوں کو، ننگے پاؤں کو۔ تو آپ دیکھیں بشر حافی رضی اللہ عنہ نے تصور کیا تھا کہ زمین اللہ کا دسترخوان ہے، جب دنیا کے اندر لوگ انسان کے بچھائے ہوئے دسترخوان پر اپنے جوتے پہن کر قدم نہیں رکھتے تو میں اپنے پروردگار کے اس دسترخوان پر جوتے پہن کر کیسے چلوں؟ میں جوتے نہیں پہن سکتا۔ پھر آپ نے پوری زندگی پاؤں میں جوتے نہیں پہنے ہیں، اسی لیے آپ کو حافی کہا جاتا ہے، ننگے پاؤں والا۔ تو آپ دیکھیں حضرت بشر حافی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب ان کا انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک فرمایا؟ کہا اللہ نے مجھے بخش دیا، لیکن ہاں اللہ نے مجھے بخش تو دیا اور جنت میں میرے لیے 70 درجوں کو بلند کر دیا ہے، لیکن ہاں میں وہ مقام پر نہیں پہنچ سکا جو شادی شدہ حالت میں اللہ کے ولی جنت کی طرف آئے ہیں۔ تو بشر حافی کہتے ہیں اللہ نے مجھے بخش دیا ہے اور 70 درجے بلند بھی کر دیے، تو 70 درجوں کو کراس کرنے کے بعد بھی میں اس ولیوں کے درجوں تک نہیں پہنچ سکا جو شادی شدہ حالت کے اندر جنت کی طرف آئے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تھا تو وہ نکاح کر چکے تھے، نکاح کر کے آئے تھے تو پتا چلا دوستان محترم شادی کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، شادی کی برکتیں کتنی زیادہ ہے۔ صرف آخری بات کہہ کر میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں۔ آپ دیکھیں آج ہم بہت ساری نیتیں کرتے ہیں، بہت ساری نیتیں کر لیتے ہیں۔ دیکھیے روزے کے لیے نیت ہے، زکوٰۃ کے لیے نیت ہے، حج کے لیے نیت ہے، نماز کے لیے نیت ہے۔ آپ نے نکاح کے لیے کیا نیت کی ہے؟ نکاح کے لیے کیا نیت کی ہے؟ آپ دیکھیں نکاح کے لیے اگر پوری امت مسلمہ سے یہ سوال کیا جائے کہ آپ نے نکاح کے لیے کیا نیت کی ہے تو ان کے دل و دماغ میں صرف جسمانی خواہشات کے علاوہ کوئی تمنا نہیں ہوگی، کوئی آرزو نہیں ہوگی، صرف جسمانی خواہش ہی ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں حضرت علامہ مفتی صدر السریہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جو شخص صرف اس نیت سے نکاح کرے کہ جسمانی خواہش پوری کرے تو اس کا نکاح تو ہو جائے گا لیکن سنت کا عمل نہیں ملے گا، سنت کا عمل نہیں ملے گا۔ اس لیے دوستو جب بھی نکاح کرنا چاہو یہ ارادہ کر لو کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی نیت سے نکاح کر رہے ہیں۔ اور امام غزالی علیہ الرحمہ تو نکاح کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ نکاح کرنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ آپ فرماتے ہیں جو شخص نکاح کرنے سے پہلے یہ ارادہ کرے، یہ نیت کرے کہ میں نکاح اس لیے کر رہا ہوں کہ نکاح کے بعد جب اللہ رب العزت مجھے اولاد عطا فرما دے یا آنے والی اولاد میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے، میرے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ میں نکاح اس لیے کر رہا ہوں کہ جب میرا نکاح ہوگا میں اپنی بیوی کو حلال کمائی اکٹھا کر کے حلال کے لقمے اس کے حلق کے اندر اتاروں، اللہ مجھے صدقے کا ثواب عطا فرما دے گا، صدقے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ دوستان محترم یہ نیتیں ہونی چاہیے، اچھی اچھی نیتیں ہونی چاہیے۔ جب بندہ اچھی نیتیں کرتا ہے آپ دیکھیں میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی مدد کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود اپنے ذمے پر لازم کر لیا ہے۔ دیکھیے اللہ کو ہم لازم نہیں کر سکتے، اللہ نے خود لازم کر لیا ہے۔ ان میں سے ایک وہ ہے کہ جو نکاح کرتا ہے اور نکاح کے بعد ارادہ یہ کرتا ہے کہ میں نکاح اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کے بعد میں اپنے دامن کو گناہوں سے بچاؤں گا، اپنے دامن کو گناہوں سے بچاؤں گا، پاک اور صاف رکھوں گا تو میرے آقا
मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह तबारक व ताला ऐसे शख्स की मदद का जिम्मा खुद फरमाता है कि मैं उनकी मदद खुद फरमाऊंगा। तो दोस्तान मोहतरम, ये ही निकाह की बरकतें, ये ही निकाह की अहमियतें। लेकिन हम नीयतें तो बहुत सारी करते हैं, लेकिन ऐसी नीयतें कोई नहीं करता है। तो दोस्तान मोहतरम, निकाह करने से पहले ये नियत ज़रूर कर ले कि निकाह के बाद जो भी औलाद पैदा हो, मेरा मौला इन औलाद को मेरे लिए कल बरोज़ क़यामत नजात का ज़रिया बना दे। मैं औलाद को जो भी खिलाऊँ, जो खिलाऊँ हलाल तरीके से खिलाऊँ, अल्लाह मुझे सदक़े का सवाब अता फरमा दे। इस तरीके से नीयतें करेंगे तो ज़रूर हमें निकाह की बरकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कि अपने महबूब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े इस कई हुक्म पर सबसे पहले मुझे अमल करने, फिर आप तमाम हज़रात को नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और आज की जो निकाह मजलिस में निकाह होने वाला है, दुल्हा दुल्हन को अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े इन्हें दीन और शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और इन दोनों के दरमियान बेहद मोहब्बत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।